بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلام پاکستان دوستو، پاک ایگل گروپ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور میں ہوں آپ کا میزبان مرتضیٰ۔ دوستو، پچھلے ایپیسوڈ میں آپ نے جانا کہ الف سے لگ کر ضاد یا زوئے تک کون کون سے حروف ہیں جن کو ہم ہندی میں لکھ سکتے ہیں۔ دوستو، آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے توئے یا تو سے لگ کر بڑی یہ یا بڑی یا تک کون کون سے حروف ہیں جن کو ہم ہندی میں لکھ سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اگر ہم بات کریں تو کی، تو تو کے لیے ہندی میں ت نام کا حرف موجود ہے۔ جی ہاں، یہ وہی فنکشنز پرفارم کرتا ہے جو انگلش میں ٹی کا حرف کرتا ہے۔ اس کے بعد بات کریں تو زو آتا ہے، اور زو یا زوئے کو ہندی میں لکھنے کا طریقہ وہی ہے جو پچھلے حرف یا پچھلے ایپیسوڈ میں نے آپ کو جیم کے لیے بتایا تھا۔ جی ہاں، بالکل، جیم کے حرف کے نیچے ایک نقطہ لگا دینے سے زو یا زوئے بنتا ہے۔ اس کے بعد اگر ہم بات کریں آئین کی یا عین کی، تو اس کو بعض علاقوں میں عربی انداز میں آئین بھی کہا جاتا ہے، اور اس کے لیے وہی حرف موجود ہیں جو میں نے پچھلے ایپیسوڈ میں آپ کو الف کے لیے بتائے تھے، جس طرح سے آ ای ای او او اے آئے او یا او۔ تو یہ سارے وہی حرف ہیں جو میں نے آپ کو پچھلے ایپیسوڈ میں الف کے لیے بتائے تھے۔ اسی طرح سے اگر آئین کے بعد ہم غائن کی بات کریں تو غائن کے لیے ہندی میں ایک حرف ہے گ۔ اس گ نام کے حرف کے نیچے ایک نقطہ لگا دینے سے غ بنتا ہے، جس کو غائن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے غائن کے بعد فے کی بات کریں تو ہندی میں ف نام کا حرف ہے۔ ف نام کے حرف کے نیچے ایک نقطہ لگا دینے سے ف بنتا ہے، اور یہ وہی کام کرتا ہے جو انگریزی حرف ایف کی ساؤنڈ کو ہم جنریٹ کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح سے فے کے بعد اگر ہم قوف کی بات کریں تو قوف کو ہندی میں لکھنے کا طریقہ کار یہ ہے۔ اگر ہم قوف کے نیچے نقطہ نہ لگائیں تو وہ ہمارے لیے اردو حرف کا کام کرے گا، اور قوف کو آپ کو پتہ ہے لکھنے کا طریقہ کار یہ ہے۔ لہٰذا اگر ہم قوف کے نیچے نقطہ لگا دینے سے ایک موٹا قوف بنتا ہے، اور اگر نقطہ نہ لگائیں تو باریک کاف بنتا ہے جو کا کے فنکشن انجام دیتا ہے۔ اسی طرح سے اگر ہم بات کریں گاف کی، تو یہ وہی گاف ہے جو ہم نے ابھی آپ کو بتایا ہے غائن کے لیے۔ اس کے نیچے اگر ہم ایک نقطہ لگا دیں تو یہ غ بن جاتا ہے جو غائن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور اگر اس کے نیچے نقطہ نہ لگائیں تو یہ گ بنتا ہے جو گاف کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح سے پھر اس کے بعد لام کی باری آتی ہے، تو لام کے لیے بھی ہندی میں ل کے نام سے حرف موجود ہوتا ہے، اور لام کے بعد میم کے لیے بھی ہندی میں ایک مخصوص حرف موجود ہے۔ دوستو، یہاں پر ایک بات میں آپ کو واضح کرتا چلوں کہ ہندی میں جتنے بھی حروف ہیں وہ اپنی اولین شکل میں جھٹکے کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں، جس طرح ا، ش، پ، م، د، ہ، خ۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس حرف کو م پڑھا جائے گا، نہ کہ م۔ جی ہاں، اسے م پڑھا جائے گا۔ اسی طرح سے میم کے بعد نون کے لیے بھی ہندی میں ن نام کا حرف موجود ہوتا ہے۔ نون کے بعد اگر بات کریں نون غنہ کی، تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نون غنہ سے کوئی حرف شروع نہیں ہوتا۔ ہاں، اس کو بہت سارے حروف میں استعمال کیا جاتا ہے، لہٰذا اس کے لیے ہندی میں کوئی مخصوص لفظ ہمارے پاس نہیں ہے۔ لہٰذا نون کو مختلف ڈنڈوں یا مختلف لائنوں سے ہندی میں ظاہر کیا جاتا ہے، لہٰذا اس کے بارے میں ہم ڈیٹیل سے بات کسی اور ایپیسوڈ میں کریں گے۔ فی الحال آپ یہ جان لیں کہ نون غنہ کے لیے ہندی میں کوئی مخصوص
حرف موجود نہیں ہے۔ اسی طرح سے اگر ہم بات کریں واو کی، تو واو کے لیے ہندی میں و نام کا حرف موجود ہوتا ہے، جو کہ انگریزی حرف وی یا ڈبلیو کے کام آتا ہے۔ و کے بعد اگر ہم ہا کی بات کریں تو یہ وہی ہا ہے جو ہم نے بڑی ہا کے لیے استعمال کیا تھا۔ اسی طرح سے اسی ہا کو اگر ہم دو چشمی ہے کے لیے استعمال کریں تو وہاں پر بھی یہی ہا استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے ہا کے بعد اگر ہم بات کریں لام الف کی، تو لام الف کو اس طرح سے لکھا جاتا ہے۔ یہاں پر ایک چیز واضح کر دوں کہ لام الف خود میں کوئی آزاد ورڈ نہیں ہے، ہاں یہ لام اور الف کا مجموعہ ضرور ہے۔ اس کو لام اور الف کے مجموعے کے ساتھ ہی لکھا جاتا ہے، اور اس کو ہندی میں الف کی ماترا یا الف کا ڈنڈا بھی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سے اس کے بعد اگر بات کریں ہم حمزہ کی، تو حمزہ کے لیے بھی ہندی میں کوئی مخصوص ورڈ موجود نہیں ہے۔ شاید اس کی وجہ یہ ہوگی کہ اس سے ہندی میں یا اردو میں کوئی مخصوص لفظ یا کوئی مخصوص جملہ کچھ بھی نہیں بنتا، بس یہ کچھ حروف کی مدد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے یا ان کو مکمل معنی دینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے اگر ہم بات کریں یہ کی، تو یہ کے لیے ہندی میں ی نام کا حرف موجود ہوتا ہے۔ جی ہاں، یہ وہی فنکشنز پرفارم کرتا ہے جو انگریزی حرف وائے کرتا ہے۔ اسی طرح یہ کے بعد بڑی یہ کی اگر ہم بات کریں یا بڑی یا کی بات کریں، تو بڑی یا کے لیے بھی ہندی میں کوئی مخصوص حرف موجود نہیں ہے۔ اسی طرح سے دوستو، اس ملاقات میں اور اس سے پچھلی ملاقات میں آپ نے جانا کہ الف سے لگ کر یہ تک کون کون سے حروف ہیں جن کو ہم ہندی میں لکھ سکتے ہیں۔ دوستو، اگر ایپیسوڈ پسند آیا ہو تو لائک کا بٹن دبائیں، اور اگر ہمارے چینل کے مزید نوٹیفیکیشن آپ چاہتے ہیں کہ گاہے بگاہے آپ کو میسر ہوتے رہیں، تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی والے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ تمام آنے والے نیو نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ بہت جلد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ فی الحال دیجیے اجازت۔ سلام پاکستان۔